بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ایک طویل انقطاع کے بعد متن طحاویہ کے اس درس میں آپ تمام لوگوں کا خوش آمدید، آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے استقبال. طحاویہ کے متن میں جہاں پر ہم ٹھہرے تھے وہاں سے آگے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اور اس سے پہلے کہ درس پر گفتگو شروع کروں، میں عزیزم ولید سے یہ چاہوں گا کہ وہ آج کا متن پڑھیں. وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں شیخ؟ الحمدللہ. اور آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی شیخ الحمدللہ. دعا ہے. جی، آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے. ٹیلی گرام پر میں جوائن نہیں ہو سکا تھا، اب جوائن ہو چکا ہوں. بند ہو جا رہا ہے. پڑھو عبارت پڑھو اس میں. الحمدللہ. جی ابو عادل، آپ اپنا مائک بند رکھیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونرى الصلاة كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ندخل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظر سرائرهم.
ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف جی آج کا درس یہی انشاءاللہ اسی فقرے پر مشتمل رہے گا۔ اس سے پہلے جو باتیں گزر چکی ہیں متن طحاویہ کے اندر وہ آپ لوگ پچھلے دروس سے اس کو سن سکتے ہیں تاکہ وہ ازبر ہو جائے اور اس کا مراجعہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو نئے فقرات ہیں اس متن کے ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ۔ اس فقرے میں امام طحاوی رحمہ اللہ اس بات کو بتلا رہے ہیں کہ ہر نیک اور بد شخص کے پیچھے ہم نماز پڑھنا درست سمجھتے ہیں۔ اہل قبلہ میں سے، مسلمانوں میں سے، اہل کلمہ یا اہل قبلہ میں سے جو بھی لوگ امام بنا دیے جائیں ان کی امامت میں نماز پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں، خواہ وہ نیک ہوں یا فاسق و فاجر ہوں۔ اسی طریقے سے وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، اور ان کے اوپر بھی نماز پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں، یعنی ان کی نماز جنازہ کو بھی پڑھنا درست سمجھتے ہیں، چاہے مرنے والا کلمہ گو اہل قبلہ وہ پکا سچا مومن مسلمان ہو یا پھر اس کے یہاں عملی طور پر کوتاہیاں پائی جاتی ہوں، دونوں صورتوں میں اس کے جنازے کے اندر شرکت کرتے ہیں اور اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ سلف کا عقیدہ ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ وہ مسلمانوں میں سے نہ کسی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے سے جھجک محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، خواہ وہ مسلمان نیک ہو یا بد ہو۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو سلف کے عقیدہ کی کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو بطور خاص ذکر فرمایا ہے، اور در حقیقت اس فقرے سے رد کرنا مقصود ہے روافض پر، شیعوں پر، جو اس چیز کو نہیں مانتے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ نیک اور بد۔ یہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ عبادات میں امامت کا جو منصب ہے وہ بہت جلیل القدر منصب ہے، بہت شریف منصب ہے اور بہت پروقار منصب ہے۔ یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے ہاتھ سونپا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حاکم جبراً تسلط کر کے اس نے حکومت پا لی ہے، حکومت حاصل کر لی ہے، تو اب اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا، اس کے خلاف بغاوت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس پر لوگوں کا کلمہ متفق ہو گیا ہے، لوگوں نے ان کو حاکم وقت تسلیم کر لیا ہے، تو پھر اس کے خلاف باغیانہ رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں عام طور سے جو سلف کے عقیدے کی کتابوں میں اس مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے، تو در حقیقت یہاں امامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ امامت کبریٰ بھی مراد ہوتی ہے، جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا کہ عام طور پر پرانے زمانے میں یا جو اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں ان میں ایک تصور یہ تھا کہ جو امامت کبریٰ جس کو حاصل ہوتی تھی وہی شخص صلاۃ کی امامت بھی کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وقت میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قائد بھی تھے، اور ایک ہی وقت میں مسجد کے اندر امامت کے منصب پر بھی، یعنی امامت صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھانے کی بات کہی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنے کی کوشش کی، جیسا کہ واقعہ مشہور ہے. لیکن بہرحال جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھائے گئے اور آپ نے اپنی امامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائی، تو بعد کے لوگوں نے اس چیز کو بھی ایک اشارہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بطور امام، بطور امیر بھی اور بطور امام بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا جائے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے زمانے میں تقریباً معاملہ رہا، اور اس کے بعد بھی عام طور پہ جو خلفاء ہوتے تھے وہ خود ہی نمازوں کی امامت بھی کیا کرتے تھے. تو اسی لیے یہاں پر جو امامت کا مسئلہ ہے وہ امامت صلاۃ ہی کے ساتھ مختص نہیں ہے. امامت صلاۃ، امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ دونوں اس کے اندر شامل ہیں. لیکن ہم اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں پر اسلامی حکومت کا تصور نہیں ہے، تو یہاں پر امامت صلاۃ جب اس پر بات کی جائے گی تو یعنی امامت صغریٰ مراد ہوگی. اور امامت صغریٰ کے حوالے سے بھی یہ بات بہرحال اپنی جگہ پر فٹ بیٹھتی ہے کہ امامت کے مرتبے پر جس کو بھی فائز کر دیا جائے یا جس پر بھی اتفاق رائے ہو جائے اس کی امامت میں نماز پڑھی جانی چاہیے، اس میں اختلاف رائے نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو. یہ اور بات ہے کہ مطلوب یہی ہے کہ اس عظیم اور پروقار منصب کے لیے ایسے شخص کو آگے بڑھایا جائے جس کے اندر صالحیت ہو، جس کے اندر نیکی ہو، اور جو ہر اعتبار سے مصلی پہ کھڑے ہونے کا اہل ہو. اچھا، اسی طریقے سے جنازے کا بھی مسئلہ ہے، اسی طریقے سے جنازے کا بھی معاملہ ہے کہ جنازے کے اندر بھی چاہے وہ جنازہ کسی نیک شخص کا ہو یا کسی برے شخص کا ہو، جنازہ اگر کلمہ گو کا ہے، اہل قبلہ میں سے کسی شخص کے انتقال کا معاملہ ہے، تو اس کی نماز جنازہ کو ادا کیا جائے گا. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ فاسق و فاجر تھا یا وہ مومن تھا. یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے یہ چیز شامل ہے، اور اس پر دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جاری و ساری تھا. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کے بارے میں فرمایا تھا، ایک روایت کے اندر وارد ہے کہ وہ لوگ نماز تمہیں پڑھاتے رہیں گے، اگر وہ درستگی پر قائم ہیں تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور ان کے حق میں بھی بہتر ہے، اور اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں تو تم اپنا جو فرض ہے تم اس کو ادا کرتے ہو ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے، اور اس کا وزر ان کے اوپر ہے. اگر وہ امامت کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے تو اس کی ذمہ داری یا اس کا گناہ ان کے سر ہے، تم اپنی ذمہ داری کو ادا کر لے جاتے ہو اگر تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور ان کی امامت کو تسلیم کرتے ہو. فرمایا کہ یصلون لکم فإن اصابوا فلکم ولہم وإن اخطأوا فلکم وعلیہم. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کی تخریج فرمائی ہے. ایسے ہی مسند احمد اور ابو یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز کے اندر اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات ذکر کرنا مناسب رہے گی کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ صلو خلف کل بر و فاجر وصلو علی کل بر و فاجر، کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو اور ہر نیک و بد کے اوپر یعنی اس کی نماز جنازہ ادا کرو. روایت ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ روایت جو ان الفاظ کے ساتھ بعض جگہوں پر ذکر کی گئی ہے یہ روایت ضعیف ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داؤد میں 97 نمبر اور ارواء الغریر میں 520 نمبر روایت پر 520 نمبر کی روایت کے طور پر اس کو نقل کیا ہے اور اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے.
اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے کہ اجعلوا ائمتکم خیارکم، اپنے اچھے لوگوں کو امامت کے منصب پر کھڑا کرو. یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے. اس لیے اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اچھے لوگوں کو امامت کے منصب پر فائز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اگر فاسق و فاجر کو امام بنایا گیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا. اس روایت کو بنیاد بنا کر کے اگر یہ کوئی کہتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ روایت بہت زیادہ ضعیف ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیفہ کے اندر اس کو 1822 نمبر کی حدیث کے طور پر نقل کر کے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے. اگر اس روایت کا وہ معنی لے لیا جائے تب یہ کہا جائے گا کہ اپنے بہترین لوگوں کو اپنا امام بناؤ. اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو تب بھی اس کے اندر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز درست نہ ہونے کی بات نہیں کہی جا سکتی تھی اس کی بنیاد پر، چہ جائے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. اگر یہ ثابت بھی ہوتی تو ایک عام بات اس میں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ امامت کی جگہ پر صالح اور نیک انسان کو کھڑا کرنا چاہیے. تو اس میں تو کسی کا انکار ہی نہیں ہے. واقعتاً چاہے وہ امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، اس کے لیے صالح افراد کا انتخاب کیا جائے جن کے اندر فسق اور فجور نہ پایا جاتا ہو. تو وہ بات اگر عمومی طور پر دیکھا جائے، عمومی سیاق میں، تو اس بات میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اس سے یہ استدلال کرنا کہ فاسق کے پیچھے نماز ہی درست نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے فرمایا اپنے بہترین لوگوں کو اپنا امام بناؤ، تو یہ استدلال درست نہیں ہوگا. اس روایت کا یہ مضمون مراد لینا مناسب اور درست نہیں ہے. اگر یہ روایت درست ثابت ہوتی تب بھی، چہ جائے کہ یہ روایت اصلاً ثابت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَا نُنزِلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، کہ ان میں سے کسی کو نہ ہم جنت کا حقدار قرار دیں گے، نہ جہنم کا حقدار قرار دیں گے، نہ جنت میں داخل کریں گے اور نہ جہنم میں داخل کریں گے، اور نہ ہی ان میں سے کسی پر تعیین کے ساتھ کفر، شرک اور نفاق کی شہادت دیں گے جب تک ان سے اس طرح کی کوئی چیز واضح طور پر، ظاہر طور پر کھل کر سامنے نہ آ جائے. ان کے باطن کو ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں. یعنی اگر ان کے اندر باطنی طور پر، خفیہ طور پر اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو اس کی کرید کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عائد نہیں کی، وہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ظاہر پر ہمیں حکم لگانے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے پہلے والا جو فقرہ تھا امام طحاوی کا، وہ در حقیقت خوارج پر رد ہے، جو لوگ ائمہ کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان تمام لوگوں پر جو اس مسئلے میں اہل بدعت میں سے اختلاف کرتے ہیں. اور یہاں جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کو ہم نہ تو جنت کا حقدار قرار دیتے ہیں، نہ کسی کو جنت میں اتارتے ہیں اور نہ جہنم میں. تو یہ بات جو ہے سلف کے عقیدوں میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے کسی شخص کو تعیین کے ساتھ جنت اور جہنم کی شہادت اس کے لیے نہیں دیتے کہ فلاں جنتی ہے یا فلاں جہنمی ہے. جس طریقے سے ہم ان میں سے کسی پر تعیین کے ساتھ کفر، شرک اور نفاق کی شہادت بھی نہیں دیتے تاکہ ان کی طرف سے واضح طور پر، بدیہی طور پر ظاہر ہو جائے اس طرح کی چیزوں میں سے کوئی چیز.
جہاں تک باطن کا معاملہ ہے تو ہم ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ درس اس سے پہلے کہ ابھی ہم آگے جاری رکھیں، یہاں پر یہ تنبیہ مناسب رہے گی کہ حاضری کے لیے جو رابط ہوتا ہے وہ رابط آپ کے سامنے بھیجا جا چکا ہے، آپ اس پر جو ہے کلک کر کے اپنی حاضری درج فرما لیں اور ادھر ہم اپنا درس جاری رکھتے ہیں۔ زوم پر بھیجا جا چکا ہے اتنا وقت، ہاں ٹیلی گرام پر وہ لنک بھیجا جا چکا ہے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جی یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ ان میں سے ہم کسی کو جنت میں نہیں داخل کرتے اور نہ جہنم میں، یہ ان افراد کے تعلق سے ہے جن کو صراحت کے ساتھ نصوص شرعیہ میں جنتی یا جہنمی نہیں کہا گیا ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے، ان کے لیے ہم جنتی ہونے کی شہادت دیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس چیز کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن کے لیے جنت کی بشارت دے دی، ان کو جنتی نہ ماننا یہ غلط ہوگا۔ جی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے بارے میں بات کہہ دی ہے تو اس کو جنتی کہنے میں اور اس کے لیے جنت کی شہادت دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی تو جیسے عشرہ مبشرہ کا مسئلہ ہے، عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام میں سے ہیں ان کا مسئلہ ہے، یا پھر اسی طریقے سے عبداللہ ابن سلام کا مسئلہ ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، تو جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ جنت کی بشارت دے دی، ان کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے اور ان کے لیے جنت کی شہادت ہم دیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو جن کا ذکر صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، ان کے لیے ہم جنت کی بشارت نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو جہنم میں داخل کر سکتے ہیں اپنے طور پر۔ جی یہ جو ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کے اس فقرے سے کہنے کا مقصد ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ جب امام طحاوی نے کہا کہ ہر فاجر اور نیک شخص کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، روافض کے خلاف جو اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، تو یہاں پر جو فاجر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، در حقیقت یہ بد کردار شخص اس سے مراد ہے، فاسق شخص اس سے مراد ہے۔ اور فاسق کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بندہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والا ہو، یعنی صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہو اور کبیرہ کا مرتکب ہو۔ جی عام طور سے جو ہے، اور پھر فسق کا تعلق اعتقاد سے ہو یا عمل سے ہو، امام احمد رحمہ اللہ نے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے تفصیل کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے اس مسئلے میں، عام طور پر سلف کی کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کا کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ تجوز الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ جی لیکن بہرحال ان تمام باتوں سے یہ چیز واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ امامت کے منصب پر نیک اور صالح انسان کو متعین کرنا چاہیے، لیکن یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، لیکن اگر فاسق یا فاجر شخص متعین ہو جاتا ہے جبرن و قہرن، یا پھر
لوگوں کے اتفاق رائے سے، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی حتمی ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا یہ سلف جو اس فقرے کو ذکر کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بات کہی گئی کہ ہم ان کے ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور اس کی امامت کو تسلیم کریں گے، اور ان کا جو باطن ہے، ان کے جو سرائر ہیں، ان کے معاملے کو ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کریں گے۔ اگر کوئی شخص کفر، شرک یا نفاق کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو ہم اس کو کافر یا مشرک یا منافق نہیں کہہ سکتے، ظاہر پر حکم لگائیں گے، اور ظاہر پر حکم یہ ہے کہ صاحب جب تک وہ اپنے آپ کو اہل قبلہ میں سے کہتا ہے اور ظاہری طور پر کفر بواح اس کے ہاں نہیں دکھائی دیتا، تب تک ہم اس کے لیے اسلام سے نکلنے کی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات بہت واضح ہے، اور تکفیر کے تعلق سے بہت تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اور یہی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب امام طحاوی نے کہا کہ ولا نشهد علیہم بکفر ولا بشرک ولا بنفاق، یعنی کسی متعین شخص پر ہم کفر کی یا شرک کی یا نفاق کی شہادت نہیں دیں گے، تو اس سے یہ چیز واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مومن کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ شرک پایا جا سکتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ کفر پایا جا سکتا ہے، ایمان کے رہتے ہوئے نفاق پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ان دونوں کا اجتماع ممکن نہ ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو امام طحاوی کا یہ کہنا یہ اس بات کو بتلاتا ہے، اس عقیدے کی تشریح کرتا ہے کہ ایک صاحب ایمان کے یہاں کفر اور شرک اور نفاق جمع ہو سکتا ہے۔ اس ایک ہی وقت میں ایک بندے کے اندر اسلام ہو اور شرک ہو، یہ ممکن ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہی بندے کے اندر اطاعت و فرما برداری اور اسلام موجود ہو اور ایمان اور نفاق موجود ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو مومن رہتے ہوئے کفر کی بعض عادتیں اگر کسی کے ہاں پائی جاتی ہیں تو ان کفر کی عادتوں کی وجہ سے وہ بندہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ اچھا، اس سے ایمان کا لفظ چھینا نہیں جائے گا۔ یہ چیز جو ہے واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، تو سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، تو سباب جو ہے گالی دینا مسلمان کو، یہ فسق گردانا گیا، اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر گردانا گیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کتنے سارے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن فاسق ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے کو کفر کہا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس روایت کو ظاہر پر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی سے تو وہ کافر ہو گیا؟ یقیناً نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال کفر پایا گیا، تو گویا ایمان اور کفر ایک بندے میں ایک ہی ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلم شخص میں ایک ہی وقت میں فسق اور اطاعت جمع ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثنتانی فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کہ لوگوں میں دو چیزیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جو کفریہ خصلتیں ہیں۔
ان میں سے پہلی چیز نسب پر طعن کرنا اور دوسری چیز میت پر نوحہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں، یعنی یہاں پر مراد اہل ایمان ہے، کہ اہل ایمان میں یہ دونوں خصلتیں پائی جا رہی ہیں جو دونوں خصلتیں کفر کی خصلتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے کافروں کی خصال اہل ایمان کے ہاں پائی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک ہی وقت میں ایک بندے کے اندر ایمان اور فسق اور اطاعت اور فسق اور ایمان اور کفر جمع ہو سکتا ہے، اور اس بنیاد پر کفر کی خصلتوں میں سے کسی خصلت کے پائے جانے کی بنیاد پر کسی بندے کو ایمان سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ اسی لیے امام طحاوی نے جب کہا کہ وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ، یہاں پر آپ دھیان دیں کہ امام طحاوی نے کفر، شرک اور نفاق تینوں پر حرف جر کے اعادے کے ساتھ اور لا کا اعادہ بھی کیا ہے۔ یعنی ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَشِرْكٍ وَنِفَاقٍ، یا بِكُفْرٍ أَوْ شِرْكٍ أَوْ نِفَاقٍ، لیکن بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ یہ اسلوب تاکیدی طور پر اس بات کو بتلا رہا ہے کہ سلف کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے۔ گرچہ وہ بندہ خفیہ طور پر، سری طور پر کفر کی خصلتوں سے کفر کی خصلتوں میں مبتلا ہو، یا شرک کی خصلتوں میں مبتلا ہو، یا نفاق کی خصلتوں میں مبتلا ہو خفیہ طور پر، لیکن ہم اس پر کفر، شرک یا نفاق کی شہادت نہیں دے سکتے جب تک ان میں سے کسی چیز کو واضح طور پر خود ظاہر نہ کر دے، جس کو کفر بواح کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو جس قدر اس بندے سے ان خصلتوں میں سے جن خصلتوں کا ظہور ہوگا، ان خصلتوں کے بقدر اس پر وہ حکم لگایا جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ اگر کسی بندے سے شرک یا کفر یا نفاق کی خصلتوں میں سے کسی خصلت کا ظہور ہو جائے واضح طور پر، تب بھی کیا ہمارے اوپر یہ شہادت دینا واجب ہے کہ فلاں بندہ کافر ہو گیا، فلاں بندہ مشرک ہو گیا، فلاں بندہ منافق؟ دیکھیے، یہ عقیدے کے مسائل ہیں اور ان میں بہت دقت نظری کے ساتھ مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ہم لوگ جو بر صغیر، ہند و پاک، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، یہاں کے ماحول کو سمجھنے کی اور اس ماحول میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، تعامل کیسے کرنا ہے، اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت۔ بہت سارے ہمارے بھولے بھالے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اخلاص اور الہیت تو ہوتی ہے، لیکن وہ مسائل کی تطبیق کے حوالے سے وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جو مسئلہ شریعت کے اندر آیا ہوا ہے وہ مسئلہ ہے کیا، اور اس کی صحیح تطبیق کہاں اور کن حالات میں ہونی ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ یہاں جب امام طحاوی نے کہا کہ ہم کسی بندے پر کفر یا شرک یا نفاق کی شہادت نہیں دے سکتے جب تک کہ ان میں سے کسی خصلت کا واضح طور پر ان سے ظہور نہ ہو جائے۔ اگر ظہور ہو جاتا ہے تو کیا ظہور ہونے کے بعد، میں نے بتایا کہ ظہور ہونے کے بعد جن خصلتوں کا جس درجے میں ظہور ہوگا اس درجے میں ان خصلتوں کے اعتبار سے اس بندے پر حکم لگایا جائے گا۔ لیکن کیا یہ شہادت دینا اس بندے پر یہ ہمارے اوپر واجب ہے؟ اگر کسی بندے سے کفر کی کوئی خصلت ظاہر ہو رہی ہے اور اس پر ظاہر ہو چکی ہے تو کیا ہم اس پر اس خصلت کے بقدر کفر کی شہادت دینا ہمارے اوپر واجب ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محققین علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ چیز ان سے ظاہر بھی ہو جائے، کفر ہو یا شرک ہو یا نفاق ہو، پھر بھی شہادت دینے کا جو مسئلہ ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ جوازن ہے، جوازن ہے۔
یعنی اگر ایسا کوئی چاہے تو شہادت دے سکتا ہے، لیکن اگر شہادت نہیں دیتا تو اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ مسائل بہت سنگین ہیں، اس لیے اس طرح کے مسائل میں انسان کو الجھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شرک کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ شرک انسان کے اندر شرک اکبر، شرک اصغر ہو سکتا ہے، کسی کے یہاں شرک اکبر تو نہ پایا جائے لیکن شرک اصغر پایا جائے، جیسے کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھا لے، جو قسم کھانا شرک اصغر شمار کیا جائے، یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی چیزوں کو لٹکاتے ہیں اور یہ سمجھ کر لٹکاتے ہیں کہ یہ صحت اور تندرستی کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ دیکھیے دھیان دیجیے گا، اگر کوئی بندہ تعویذ اور گنڈے اور اس طرح کی چیزیں لٹکاتا ہے یہ سوچ کر کہ اسی میں شفا ہے، وہی شفا عطا کر دے گا، تب تو اس کا حکم کتنا خطرناک ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب شفا حاصل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب اگر مانتا ہے تب بھی وہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محققین علماء نے اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کی نسبت انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دے تو یہ بھی شرک اصغر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ریاکاری وغیرہ کا مسئلہ جو آپ جانتے ہیں جن کو شرک اصغر گردانا گیا ہے، تو ایک مومن کے اندر شرک کے یہ مظاہر آ سکتے ہیں، اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفاق کی خصلتوں کے تعلق سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ مومن اور مطیع و فرما بردار بندہ ہونے کے باوجود نفاق کی بعض خصلتیں اس کے اندر پائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ جب بندہ وعدہ کرے تو پھر وعدہ وفا نہ کرے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ خصلت نفاق کی خصلت ہے،